بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاذان۔ ما قبل میں مصنف نے اوقات کے بیان کو ذکر فرمایا۔ اذان یہ دخول وقت کا اعلان ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اوقات بیان کر دیے گئے، اس لیے اوقات کے بعد اب اذان کا وقت شروع فرماتے ہیں۔ اذان لغت میں اعلان کرنے کو کہتے ہیں، اعلان کرنا۔ پھر غلبتاً نماز کے اعلان کے لیے استعمال ہونے لگا، مطلقاً اعلان کرنا اذان، لیکن غلبتاً نماز کے اعلان کے لیے یہ استعمال ہونے لگا۔ لہذا اب جب بھی لفظ اذان بولا جاتا ہے تو اس سے نماز کا اعلان ہی مراد ہوتا ہے۔ اسی لغوی معنی میں اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد مبارک وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور ایک دوسرا ارشاد وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ ان دونوں آیت کریمہ میں پہلی میں اذان ہے اور دوسری میں اذن ہے۔ اذن اسی لغوی معنی میں مستعمل ہے، اعلان کے معنی۔ اور اصطلاح شرع میں اذان کہتے ہیں مخصوص الفاظ کے ساتھ مخصوص طریقے سے نماز کے وقت کے داخل ہونے کی خبر دینا، نماز کے وقت کے داخل ہونے کی خبر دینا۔ اذان کا ثبوت آیات و احادیث دونوں طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، کہ جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ تو اس آیت کریمہ میں ندا الی الصلاۃ سے مراد اذان ہے، ندا الی الصلاۃ سے مراد اذان ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ آیت مؤذنین کے تعلق سے نازل ہوئی، اور حضرت اکرمہ نے کہا من دعا الی اللہ سے مراد مؤذن ہے، من دعا الی اللہ سے مراد مؤذن ہے۔ اور حضرت ابو اسامہ باہلی نے یہ فرمایا کہ آیت کریمہ میں ہے نا وعامل صالحا، تو وعامل صالحا سے مراد یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھ۔ ایک تیسری آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تو اس سے نودی للصلاۃ سے مراد بھی اذان دینا ہی ہے۔ ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اذان دینا آیات سے ثابت ہے۔ اذان کی مشروعیت کب ہوئی تو اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ سن 1 ہجری میں اذان مشروع ہوئی، اور دوسرا یہ کہ 2 ہجری میں اذان مشروع ہوئی۔ حضرت ابن سعد نے نافع بن جبیر، عروہ بن زبیر اور سعید ابن مسیب سے ایک روایت ذکر کی۔ ابن سعد نے ان تینوں حضرات سے روایت ذکر کی کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اذان کا حکم دیے جانے سے قبل اس طرح کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی الصلاۃ جامعۃ کی ندا لگاتا، لوگ اس ندا کو سن کر جمع ہو جاتے، لیکن جب تحویل قبلہ ہوا تو اذان کا حکم دیا گیا، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ تحویل قبلہ کا جو حکم ہے وہ 2 ہجری میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اذان کا حکم بھی 2 ہجری میں ہی دیا گیا، 2 ہجری میں ہوا۔
اذان کی مشروعیت کا معاملہ اور واقعہ کیا ہے؟ تو اس کا مختصر قصہ سنیے. وہ یہ ہے کہ جب صحابہ کو نماز اور جماعت کے اوقات کی اطلاع کی ضرورت محسوس ہوئی اور یہ محسوس کیا کہ نماز کے اوقات کی اطلاع ہونا چاہیے، تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا. بعض نے یہ رائے پیش کی کہ یہود کی طرح شنکھ بجایا جائے، شنکھ. بعض حضرات نے یہ کہا کہ آگ جلائی جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو پسند نہ کیا، اس لیے کہ ان سے مشابہت لازمات، تو آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. حضرت عمر نے یہ رائے دی کہ نماز کے وقت میں الصلاۃ جامعۃ کہا جائے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. اس کے بعد میں خواب دیکھا کہ ایک فرشتے نے وہ طریقہ سکھایا جو آزان کا طریقہ ہے، جو آج کے دور میں آزان دی جاتی ہے، اس وقت میں یہ نہیں تھی. ایک فرشتے نے آزان کا یہ طریقہ سکھایا اور ان کو بیان کیا، ان کو تعلیم کیا کہ اس طریقے سے اوقات نماز اور جماعت کی اطلاع مسلمانوں کو کی جایا کرے. بعض روایت میں حضرت عبداللہ ابن زید کا ذکر ہے، اور بعد میں یہ ہے کہ پہلے حضرت عبداللہ ابن زید نے آ کر کہا تھا کہ میں نے ایسے خواب میں دیکھا ہے، اور پھر فاروق اعظم نے بھی آ کر اپنے خواب کو بیان کیا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان لوگوں کے بیان کرنے سے پہلے ہی وحی نازل ہو چکی تھی. لہذا اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آذان کی مشروعیت کا جو ثبوت ہے وہ احادیث سے بھی ہے. لہذا اس وقت میں آذان کے کہنے کا حکم دیا گیا اور تب سے آذان کی مشروعیت ثابت ہو گئی اور اس طریقے سے آذان کا حکم شروع ہو گیا. سنیں فرماتے ہیں آذان سنت للصلوات الخمس. سنیں فرماتے ہیں کہ آذان دینا یہ پانچوں نمازوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے. ایسی جمعہ کے لیے سنت مؤکدہ ہے، لیکن اس کے علاوہ نمازوں کے لیے نہیں. بعض مشائخ نے اس کو واجب بھی کہا ہے، یعنی بعض نے اس کو واجب کہا ہے، لیکن صحیح ہے کہ سنت مؤکدہ ہے. جیسے کہ امام محمد انہوں نے اس کو واجب کہا ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر تمام شہر والے ترک اذان پر اتفاق کر لیں اور اذان کو چھوڑ دیں تو ان سے قتال کیا جائے گا. اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ قتال جو ہوتا ہے وہ ترک واجب پر ہوتا ہے، نہ کہ ترک سنت پر. اس سے معلوم ہوا کہ اذان کہنا واجب ہے. امام محمد کی اس بات کا جواب یہ ہے کہ اذان تو سنت ہے، لیکن ترک اذان پر اصرار کرنا، عادت بنا لینا، یہ دین کا استخفاف اور اہانت ہے، اور استخفاف دین کی صورت میں قتل کرنا ضروری ہے. اس لیے امام محمد نے ان سے قتال کرنے کا حکم دیا. آذان کے مسنون ہونے پر مصنف نے یہ کہا نقل متواتر موجود ہے. نقل متواتر کہ یہ بات ثابت ہے نقل تواتر کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازوں کے لیے اور جمعہ کے لیے آذان دلوائی ہے. اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں، عیدین کی نماز ہے، خسوف کی نماز، استسقاء، نماز جنازہ، سنن و نوافل، تو ان کے لیے آذان نہیں دلوائی. مسلم شریف میں حضرت جابر بن سمرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العید غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقام، کہ میں نے کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے پڑھی. اور ایک حضرت عائشہ کی روایت مروی ہے، وہ کہتی ہیں خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ فبعث منادی ینادی بالصلاۃ جامعہ، کہ عہد رسالت میں سورج گرہن ہوتا تو اللہ کے رسول کا ایک منادی بھیجا جاتا اور وہ الصلاۃ جامعۃ کہہ کر ندا دیتا. تو ان دونوں احادیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عیدین اور خسوف وغیرہ کے لیے اذان نہیں تھی. اور رہا وطر کا معاملہ، تو وطر کے لیے وہی اذان ہے جو عشاء کی اذان ہے، اس لیے کہ اس کا وقت وہی وقت ہے جو عشاء کا وقت ہے. امام صاحب ہدایہ نے یہ کہا کہ اس کی جو کیفیت ہے اذان کی یہ معروف ہے اور وہ ایسی ہے جیسے کہ اس فرشتے نے اذان دی تھی جو آسمان سے نازل ہوا تھا، جس کی تفصیل حضرت عبداللہ بن زید کی حدیث میں گزر چکی کہ حضرت عبداللہ بن زید نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر یہ بیان کیا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک فرشتے نے مجھے اس طریقے سے اذان کہنے کا تعلیم دی ہے اور اس کو سکھایا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا تھا.
فرماتے ہیں الاذان سنت للصلوات الخمس، اذان کہنا یہ سنت ہے پانچوں نمازوں کے لیے، والجمعہ اور جمعے کے لیے، لا سوا ان کے علاوہ کے لیے نہیں، للنقل المتواتر نقل متواتر کی وجہ سے، وصفۃ الاذان معروفہ اور اذان کی صفت معروف ہے، مشہور ہے، وہ کما اذن الملک النازل من السماء، اور وہ ہے جیسے کہ فرشتے نے اذان دی جو نازل ہوا آسمان سے۔ زیادہ صحیح یہی ہے کہ وہ حضرت جبریل تھے، اور بعد نے کہا کہ حضرت جبریل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ تھا۔ ولا ترجیع فی، اور اس میں ترجیع نہیں سنیں، آذان میں ترجیع کی صورت یہ ہے کہ شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کا 4 بار تلفظ کرنا ہے۔ پہلی 2 مرتبہ کہے تو ہلکی آواز سے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر 2 مرتبہ میں جب دوسری مرتبہ ان کو کہے تو بلند آواز سے کہے۔ ہمارے نزدیک آذان میں ترجیع نہیں ہے، البتہ امام شافعی ترجیع کے قائل، امام شافعی کی دلیل حضرت ابو محذورہ کی حدیث ہے، وہ اس حدیث سے ابو محذورہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترجیع کا حکم دیا۔ حضرت دلیل ان کی یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم نے حضرت ابو محذورہ کو تعلیم دی اور 2 مرتبہ اللہ اکبر کہا، یعنی اللہ اکبر کہنے کے لیے کہا، اور پھر اس کے بعد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے لیے کہا، تو اس وقت میں آپ نے ترجیع کا حکم دیا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آذان کے بیان میں جو احادیث مشہور ہیں ان میں ترجیع کا ذکر نہیں ہے، ترجیع کا ذکر جو مشہور احادیث میں نہیں ہے تو اس کا اعتبار بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ اذان کا جو مقصود ہے وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہنا ہے، اور ان دونوں کلموں میں ترجیع نہیں، لہذا اس کے علاوہ جو باقی کلمات ہیں ان میں بھی ترجیع نہیں ہوگی۔ اور رہا حضرت ابو محذورہ والا معاملہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو محذورہ سے ان کلمات کو بار بار کہلوانا یہ بطور تعلیم تھا، بطور حکم نہیں تھا بلکہ بطور تعلیم تھا، اور ابو محذورہ نے اس کو ترجیع خیال کیا، یعنی ابو محذورہ نے شہادتین کے ساتھ اس قدر بلند آواز نہیں کی تھی جس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلند کرنے کو چاہتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے دوبارہ لوٹانے کا حکم دیا تاکہ بلند آواز سے کہیں، لیکن ابو محذورہ نے اس کو یہ گمان کیا کہ اللہ کے رسول نے مجھے ہمیشہ ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور امام صاحب عنایہ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو محذورہ کو ترجیع کہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اس وجہ سے حکم دیا تھا کہ ابو محذورہ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے اللہ کے سچے رسول نے ابو محذورہ کو اذان دینے کا حکم دیا، ابو محذورہ جب شہادتین کلمہ شہادت پر پہنچے تو اپنی قوم سے انہوں نے حیا اور شرم محسوس کی اور اپنی آواز کو پست کیا، تو ابو محذورہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کلمات کو دوبارہ لوٹاؤ اور اپنی آواز کو بلند کرو، تو اس اعادے سے تعلیم دینا مقصود تھی اور یہ بتانا مقصود تھا کہ حق بات کہنے میں کوئی شرم اور حیا نہیں ہے، یہ مقصود تھا کہ کلمات شہادت کی تکرار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو محذورہ کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے، لہذا حدیث ابو محذورہ سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ ولا ترجیع فیہ، اور اس میں ترجیع نہیں، وہ یہ ہے ان یرجع کہ وہ ترجیع کی جائے، فیرفع صوتہ بشہادتین بعد ما خفض بہما، کہ اپنی آواز کو بلند کرے شہادتین میں ان کو ہلکا کرنے کے بعد۔ وقال شافعی، اور امام شافعی نے فرمایا فیہ ذالک، اس میں ترجیع ہے اذان میں، حدیث ابی محذورہ کی بنیاد پر، ان النبی علیہ السلام امرہ بالترجیع، وہ یہ کہ نبی اکرم نے ابو محذورہ کو ترجیع کا امر کیا۔ ولنا، ہماری دلیل انہ لا ترجیع فی المشاہد، کہ مشاہیر احادیث میں اس کی ترجیح نہیں ہے، وما کان رواہ تعلیما، اور جو حضرت ابو محذورہ والی حدیث انہوں نے روایت کی ہے وہ تعلیم کے طور پر ہے، فظنہ ترجیعا، تو انہوں نے اس کو ترجیع گمان کر لیا، ترجیع۔ فرماتے ہیں ویزید فی اذان الفجر بعد الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، اور اذان فجر میں حی علی الفلاح کے بعد میں الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ زیادہ کرے، اس لیے کہ حضرت بلال اذان کہنے کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنے کے لیے گئے اور جا کر دروازے پر دستک دی، پھر حضرت عائشہ حجرے کے دروازے پر آ کر آپ نے فرمایا
تو آپ نے کہا رسول نائی، رسول نائی، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول سو رہے ہیں، تو حضرت بلال نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ نے آپ کو مطلع کیا۔ اللہ کے رسول نے اس کلمے کو پسند فرمایا اور کہا اس بلال اس کو اپنی اذان میں داخل کرو۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اذان فجر میں داخل کرنے کا حکم کیوں دیا، تو اس وجہ سے کہ یہ نیند کا اور غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ وَيَزِيدُ فِي آذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، اور زیادہ کرے اذان فجر میں حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کے بعد الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ تیو مرتبہ، لأن بلال قال الصلاۃ خیر من النوم حين وجد النبی علیہ السلام راقدا، اس لیے کہ حضرت بلال نے الصلاۃ خیر من النوم فرمایا جب نبی اکرم کو آرام میں پایا۔ فقالت، فرمایا علیہ السلام نبی اکرم نے، ما احسن هذا یا بلال، اے بلال یہ کتنا اچھا ہے، اجعلہ فی آذانی، اس کو اپنی آذان میں کر لو۔ وخص الفجر بھی، اور اس کے ساتھ فجر کو خاص کیا، لأنه وقت نوم و غفلت، اس لیے کہ یہ نیند کا وقت ہے اور غفلت کا وقت ہے۔